آپ سن رہے ہیں ایک دلیر بہادر جنگجو جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی مکمل داستان، جس نے اسلام کے پرچم دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑی چوٹی پر لہرائے۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ گرتے وقت راشد بن عبداللہ کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور دماغ باہر نکل آیا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب کو اس کے غلام نے سوتے میں قتل کر دیا۔ امیر فواد بن کعب ایک انتہائی ظالم اور اذیت پسند انسان تھا۔ معمولی غلطیوں پر اپنے غلام رملہ کو سخت سزائیں دیتا اور اس پر بہت زیادہ تشدد کرتا۔ آخر اس مسلسل عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے فواد بن کعب کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تیسرا امیر عمیر بن مروان یکایک اپنا ذہن توازن کھو بیٹھا۔ سلطانی طبیبوں نے اس کا علاج بہت کیا، مگر عمیر بن مروان کی طبیعت روز بروز بگڑتی گئی، یہاں تک کہ شام کے ہر بڑے طبیب نے اسے لا علاج قرار دیا۔ اور پھر ایک دن عمیر بن مروان کے پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئیں، وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ امیر ابن مرکوم، جو یوسف صلاح الدین کے خلاف سازشیں کرنے والا پہلا شخص تھا، پہلے ہی ماتوب و مفلس ہو چکا تھا۔ اب اچانک اس پر جذام کوڑ کا حملہ ہوا اور وہ تصویر عبرت بن کر رہ گیا۔ اگرچہ ان چاروں واقعات کو محض اتفاق سمجھا گیا، لیکن در حقیقت یہ ان بدکار امراء کے اعمال کی سزا تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی جب ان لوگوں نے یوسف صلاح الدین کے خلاف ریشہ دونیاں شروع کی۔ امیر ابن مرکوم کی تہمت رازی اور زلزلے کی تباہ کاری سے محفوظ رہنے کے بعد شام کے باخبر دور اندیش لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یوسف کوئی غیر معمولی نوجوان نہیں۔ یوسف صلاح الدین کی بحفاظت واپسی اور خلعت خاص سے نوازے جانے کے بعد شاریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ نجم الدین ایوب کے ساتھ بار بار اپنا ایک ہی جملہ دہراتی تھی: بابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یوسف مجھ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ جب یوسف صلاح الدین نے شاریہ کی بات سنی تو وہ باپ کے سامنے خاموش رہا، لیکن تنہائی میں اس نے اپنی ماں زبیدہ سے پوچھا: ام محترم، شاریہ کیا کہتی ہے؟ زبیدہ نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا: میرے بیٹے، جب تمہاری موت کی خبر شام کے گلی کوچوں میں عام ہو گئی تھی تو بس عزیزوں اور شناساؤں میں یہی ایک لڑکی تھی جسے تمہاری موت کا یقین نہیں آیا تھا۔ سرکاری کارندوں کی اطلاعات سن کر کچھ دیر کے لیے میں بھی مایوس ہو گئی، مگر شاریہ کے یقین میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ وہ مجھ سے اور تمہارے باپ سے یہی کہتی تھی کہ یوسف اسے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ والدہ کی بات سن کر یوسف گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ روز و شب کے معمولات جاری تھے، ان میں کوئی نمایاں کمی یا فرق نہیں آیا تھا، مگر شاریہ کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے کبھی کبھی نجم الدین ایوب کے گھر آتی تھی، لیکن زلزلے کے واقعے کے بعد شاریہ نے بلا ناغہ آنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ دیر تک اہل خانہ کے ساتھ رہتی، پھر یوسف صلاح الدین کے کمرے میں جاتی، چند لمحوں تک کھوئی نظروں سے یوسف کے چہرے کو دیکھتی رہتی اور یہ دعا دے کر چلی جاتی: یوسف، اللہ میری سانسیں بھی تم کو بخش دے۔ اگرچہ شاریہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں بڑی احتیاط برتتی، لیکن ایک دن اتفاق سے نجم الدین ایوب نے شاریہ کی بات سن لی۔ پھر جب وہ چلی گئی تو نجم الدین ایوب نے اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہائی میں طلب کیا: یہ کنیز یہاں روزانہ کیوں آتی ہے؟ نجم الدین ایوب نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی: وہ بے ماں باپ کی بچی ہے۔ شاریہ کے لیے زبیدہ کے لہجے سے گہری ہمدردی اور کسی حد تک محبت بھی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے احساس جرم کی شدت کم کرنے کے لیے ہمارے گھر آتی ہی تھی، وہ بھی اس نے کبھی کبھی آنے کے لیے آپ سے اجازت طلب کی تھی۔ زبیدہ نے شاریہ کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا: میں نے اسے کبھی کبھی آنے کی اجازت دی تھی۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ مزید سخت ہو گیا: اور اب میں اس اجازت کو منسوخ کرتا ہوں۔ شاریہ سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ آئندہ وہ ہمارے گھر داخل نہ ہو۔ شوہر کا حکم سن کر زبیدہ اور یوسف صلاح الدین دونوں حیران رہ گئے۔ پھر جب کچھ دیر بعد حیران و سکون کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو زبیدہ نے نجم الدین ایوب سے پوچھا: آخر آپ کو یہ نیا حکم صادر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ بے سہارا اور معصوم بچی جو ہمارے اہل خانہ کی طرح ہیں، اس پر کسی وجہ کے بغیر گھر کے دروازے کیسے بند کیے جا سکتے ہیں؟ مجھ میں اتنی اخلاقی جرأت
ضرورت نہیں ہے شاریہ کو یہاں آنے سے روک دوں، آپ نادان و کم نظر ہیں۔ بیوی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناگواری کا گہرا رنگ ابھر آیا۔ شاریہ بے سہارا تو ہو سکتی ہے لیکن معصوم ہرگز نہیں، میں آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ زبیدہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یوسف صلاح الدین بظاہر خاموش تھا مگر باپ کی باتوں نے اس کے ذہن کو بھی بری طرح الجھا رکھا تھا۔ اپنے جرم پر ندامت کا اظہار کرنا تو صرف ایک بہانہ تھا۔ نجم الدین ایوب نے سخت لہجے اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ معصوم نہیں، ایک شاطر کنیز ہے، میں نے اس کی گفتگو سنی ہے، وہ یوسف کو یوسف کہہ کر پکارتی ہے، اس کی یہ بے تکلفی کسی اور ہی طرف اشارہ کرتی ہے۔ باب محترم، شاریہ میری ہم عمر بھی ہے، پھر اس میں کیا مضائقہ ہے؟ اس گفتگو کے دوران یوسف نے پہلی بار لب کشائی کی۔ تم ایک سپہ سالار اور معزز خاندان کے فرد ہو۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے نسلی تفاخر اور جاہ و منصب کا غرور جھلکنے لگا۔ اور شاریہ کیا ہے؟ ایک معتوب اور بدکار امیر کی کنیز، پھر وہ حفظ مراتب کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ یوسف کو اس طرح مخاطب کرتی ہے جیسے میرا بیٹا اس کا ہم مرتبہ اور ہم منصب ہے۔ زبیدہ کے پاس شوہر کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں نجم الدین ایوب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس بے تکلفی کے پیچھے اس کی بدنیتی پوشیدہ ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ہم لوگوں سے نہیں، صرف یوسف سے ملنے آتی ہے۔ بابا محترم، میں نے آج تک شاریہ کو کوئی ایسی ناشائستہ حرکت نہیں دیکھی۔ یوسف صلاح الدین نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، میرے بیٹے، ابھی تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے، خدا تمہیں زمانے کے سرد و گرم اور دشمنوں کی چالاکیوں سے محفوظ رکھے۔ نجم الدین ایوب نے نرم لہجے میں کہا، جب وہ ابن مرقوم کے کہنے پر تمہیں ایک بار سر دربار رسوا کر سکتی ہے تو پھر اس کا کیا بھروسہ کوئی دوسرا امیر ہماری خاندانی عزت کی گھات میں ہو سکتا ہے؟ بے شمار حاسدین ہیں، وہ کسی بھی اعلی کار بن سکتی ہے۔ نجم الدین ایوب ایک زمانہ آشنا اور انتہائی تجربہ کار شخص تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں بیوی اور بیٹے کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا تھا۔ اس کی نظر میں ترکی نژاد کنیز شاریہ کا بے پناہ حسن ہی سب سے بڑا خطرہ تھا۔ روزانہ کی یہ ملاقاتیں کوئی ایسا خوفناک زاویہ بھی اختیار کر سکتی تھیں کہ یوسف صلاح الدین کے قدم لڑکھڑا جاتے اور پھر سارا خاندانی وقار خاک میں مل جاتا۔ زبیدہ نے شوہر کی باتوں کا مفہوم سمجھ لیا تھا، مگر وہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ اس نے کئی بار شاریہ کو نجم الدین ایوب کا حکم سنانا چاہا مگر ہر مرتبہ بات اس کے ہونٹوں میں دب کر رہ جاتی۔ آخر ایک دن نجم الدین ایوب اور شاریہ کا آمنا سامنا ہو گیا اور شامی فوج کے سالار نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکی، آئندہ تم یہاں مت آیا کرو۔ شاریہ نجم الدین کے اس طرز مخاطب اور حکم پر حیرت زدہ رہ گئی۔ پھر اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیوں بابا؟ میں سلطنت شام کا ایک معزز امیر ہوں، تمہارا بابا نہیں۔ نجم الدین ایوب کی آواز بہت زیادہ بلند تھی اور لہجہ اتنا انتہائی سخت، تمہارا یہاں آنے سے میرے گھر اور خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ نجم الدین ایوب کی بات سن کر شاریہ کے دلکش چہرے پر اذیت و کرب کے گہرے سائے پھیل گئے۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور باوقار لہجے میں بولی، امیر محترم، میں اپنے اس جرم پر ہمیشہ شرمسار ہوں گی کہ ایک کنیز کی وجہ سے آپ کے معزز خاندان کی بدنامی ہوئی۔ شاریہ کے لہجے میں طنز کی بجائے درد شامل تھا۔ اگر آپ پہلے دن یہ حکم صادر کر دیتے تو میں اسی وقت واپس لوٹ جاتی اور پھر زندگی بھر ادھر کا رخ نہ کرتی۔ آپ نے وقت کی دھوپ میں جلنے والی ایک بے سہارا لڑکی کو محبتوں کی چھاؤں بخشی تھی، اس لیے ٹھہر گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی زمین پر میرے نام کا کوئی درخت نہیں۔ میں ایسے چرب زبان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ میری زبان ہی کہاں ہے امیر محترم؟ اب شاریہ کے ہونٹوں سے دل کا درد واضح طور پر جھلکنے لگا تھا۔ میں گزرے ہوئے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی مگر اپنے اللہ سے دعا ضرور کروں گی کہ مجھے گنہگار کی وجہ سے آپ کے خاندان کی جو بدنامی ہوئی ہے اسے دور کر دے اور مزید سربلندیوں سے سرفراز فرمائے۔ اگر اجازت ہو تو میں اسی مہربان ہستی سے آخری ملاقات کر لوں جس کے چہرے میں مجھے اپنی ماں کی صورت نظر آتی ہے۔ نجم الدین ایوب نے خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شاریہ تیزی سے آگے بڑھی اور زبیدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ
اداس بیٹھی تھی اس نے نجم الدین ایوب اور شاریہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ بیٹی میں بہت مجبور ہوں، یہ کہتے ہوئے زبیدہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ آپ بھی ایک معزز سردار کی بیوی ہیں، مگر میں نے کبھی آپ کے چہرے پر امیرانہ غرور کی جھلک نہیں دیکھی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ بھی رونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کے خاندان میں اپنی ماں کو تلاش کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سرداروں اور لونڈیوں غلاموں کی ماؤں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنے آئی ہوں کہ آپ امیر محترم کو یقین دلا دیں، میری وجہ سے اس خاندان کی عظمت پر کبھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر شاریہ تیزی کے ساتھ چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد قاضی ابن ارسطو اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے اور فقہ کی کسی کتاب کے مطالعے مصروف تھے۔ اسی وقت ایک خدمتگار شاگرد نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ قاضی ابن ارسطو نے حیرت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتنی رات گئے، اس سے کہو کہ وہ کل نماز عصر کے بعد آئے۔ میں نے ان سے کہا تھا، مگر وہ کوئی بہت ہی ضرورت مند خاتون معلوم ہوتی ہے۔ شاگرد نے عرض کیا، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔